بادشاہ کا آدمی سندری کو باہر دیکھ لیتا ہے اور بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میں نے باہر اسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کی آپ نے مجھے تصویر دکھائی تھی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنی محبت کی تصویر دکھائی تھی اور ایسا ممکن نہیں کہ تمہیں میری محبت باہر نظر آئی ہو، اسی وجہ سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس پر بادشاہ کا آدمی کہتا ہے کہ مجھے پکا یقین ہے، میں نے اسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کی آپ نے مجھے اس دن تصویر دکھائی تھی۔ بادشاہ کا آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر وہ تصویر دکھا دیں، اگر غلط فہمی ہے تو ابھی ختم ہو جائے گی۔ جس پر بادشاہ اسے اپنے موبائل سے دوبارہ سندری کی تصویر دکھا دیتا ہے اور اس بار وہ اور زیادہ دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا آدمی اور زیادہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں نے اسی لڑکی کو باہر دیکھا ہے۔ اب بادشاہ کو بھی شک ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر غلط فہمی ہوتی تو تصویر کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن اس کا تو حوصلہ اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ جس پر وہ اپنے آدمی کے ساتھ باہر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ باہر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی سچ میں موجود ہے۔ سندری بادشاہ کو دیکھ کر دوڑ جاتی ہے اور دوبارہ غلام کے گھر میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ بادشاہ کا آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ وہ غلام کے گھر میں ہی چھپ گئی ہے۔ بادشاہ کا آدمی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ سندری غلام کے گھر میں جا کر چھپ گئی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے غلام نے آخرکار اتنا بڑا دھوکہ کیسے دیا۔ وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ ابھی جاؤ اور غلام کو بلا کر لاؤ۔ اس کا آدمی غلام کو بلا کر لاتا ہے اور وہ غلام سے پوچھتا ہے کہ آخرکار تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا، میں تو تمہیں اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ جس پر غلام کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جس پر بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنی محبت کی بات کر رہا ہوں اور میں نے تو تم سے مدد مانگی تھی کہ میری محبت ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، لیکن تم تو الٹا میرے ہی خلاف ہو چکے ہو۔ جس پر غلام کہتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری محبت ڈھونڈنے میں ابھی بھی تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ جس پر بادشاہ غصہ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ جس پر غلام کہتا ہے کہ میرے گھر میں کون ہے، وہ تو ایک لاچار لڑکی ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور تم بھی یہ بات جانتے ہو، اسی وجہ سے میں نے ہمدردی میں اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ جس پر بادشاہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی میری محبت ہے اور تم نے اس لیے اسے چھپا دیا تاکہ مجھے میری محبت نہ مل سکے۔ جس پر غلام دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے تمہاری خوشی چھینوں گا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی تمہاری محبت ہے تو میں کب کا اسے تمہارے حوالے کر چکا ہوتا۔ بادشاہ اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ہی محبت اس کے بعد غلطی سے آ گئی ہو؟ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ غلام نے اسے دھوکہ دے دیا ہے اور اب یہ اس بات کو گھما رہا ہے۔ غلام اسے بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سچ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی ہی تمہاری محبت ہے، کیونکہ اسے تو اپنے باپ کا غم کھائے جا رہا ہے اور اس لڑکی نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں جب بھی تمہارا نام اس کے سامنے لیتا تو وہ انجان بن جاتی اور ایسے ہی ظاہر کرتی جیسے وہ تمہیں نہیں جانتی۔ بادشاہ کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ لڑکی مجھے نہیں جانتی، بس مجھے ہی اس سے پہلی نظر میں محبت ہو چکی ہے۔ جس پر غلام کہتا ہے کہ یہی تو وجہ ہے، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو اب آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ اس میں غلام کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ لڑکی تو میرے بارے میں بالکل نہیں جانتی، تو وہ غلام کو کیسے بتا سکتی تھی کہ میں بادشاہ کی محبت ہوں یا بادشاہ میری محبت ہے؟ اسی وجہ سے وہ غلام سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جس پر غلام بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری اس حرکت پر بہت زیادہ دکھ رہے گا۔